نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیارے اچھے اسلام بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم نماز نہ پڑھنے کی سخت وعیدیں، نماز نہ پڑھنے کے بہت نقصان، بہت عذاب، قسط نمبر 2 سنیں گے۔ پورا آڈیو غور سے سنیں، ثواب کی نیت سے خوب شیئر بھی کریں۔ اگر آپ کی آڈیو سن کر کسی نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ دیکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نماز کا مطلقاً ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، یعنی بالکل نماز ہی نہ پڑھنا، یہ تو بہت سخت گناہ ہے۔ لیکن اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کو اللہ پاک فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ خرابی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اس وادی سے، اس کا نام ویل ہے۔ جان بوجھ کر قصداً نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق ہیں، اس میں ڈالے جائیں گے، ویل نامی وادی میں۔ کون؟ جو نماز قضا کرتے ہیں۔ اب بتائیے، اور جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اب غور کریں، اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کا مفہوم ہے ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، عن قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ اللہ اکبر، سخت عذاب دیا جائے گا۔ غی کیا ہے؟ غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غی نامی وادی کی کیا ہے؟ گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس میں کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ جب جہنم کی آگ کچھ بجھنے پہ آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ پھر بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کنواں ہے کس کے لیے؟ یہ کنواں ہے بے نمازوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، اور زانیوں کے لیے جو زناکار ہیں، زنا کرتے ہیں، اور شرابیوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، اور سود خواروں کے لیے سود کھاتے ہیں، اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے جو ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ کنواں ہے۔ ایک تو جو نماز نہیں پڑھتے، دوسرے زناکار اور شرابی اور سود خور اور ماں باپ کو تکلیف دینے والے اس کنویں میں ڈالے جائیں گے جس کی گرمی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، صحت و تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک نے جو عذاب تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کافر نماز نہیں پڑھتا اور مومن نماز پڑھتا، یہ فرق ہے نا؟ تندرستی کے باوجود جو نماز ترک کرنے والے کو اللہ پاک 15 قسم کے عذابات میں مبتلا فرمائے گا۔ ان میں سے 6 عذاب دنیا میں ہیں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 اللہ پاک سے ملاقات کے وقت۔ دنیا میں ملنے والے عذاب یہ ہیں کہ اللہ پاک اس کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، اللہ پاک اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا، اس کے چہرے سے بھلائی کا نور مٹ جائے گا، اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب نماز ہی نہیں پڑھے گا سارے عمل بیکار، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت ملنے والے عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرے گا، یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس دین پر مرا ہے، بھوکا پیاسا مرے گا، اگر اسے تمام دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تب بھی سیراب نہ ہوگا، تب بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں ملنے والے عذاب کون سے ہیں؟ فرمایا، اس کی قبر تنگ اور تاریک ہوگی، اندھیرا ہوگا،
منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں پریشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت کون سے عذاب ہوں گے؟ فرمایا جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس پر غضبناک ہوگا، غضب ہوگا اللہ پاک کا، اور اللہ پاک اسے جہنم کی ویل نامی وادی میں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے 10 افراد ایسے ہیں جن سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے اور ان پر لعنت فرماتا ہے، اور ان کے لیے اللہ پاک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ پاک قیامت کے دن ان کے بارے میں جہنم کا حکم فرمائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا شخص بوڑھا زانی ہے، دوسرا ظالم بادشاہ، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا زکوٰۃ نہ دینے والا، پانچواں جھوٹی گواہی دینے والا، چھٹا لوگوں کی چغلی کرنے والا، ساتواں اپنے والدین کو غصے سے دیکھنے والا۔ اللہ اکبر۔ آج اولاد کا حال یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غصے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جبکہ ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھنا، محبت کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہوتا ہے۔ تو حج مقبول کا ثواب تو دور کی بات رہی ان کے لیے، اور لکھا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ غصہ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ غصے کی نظر سے دیکھنا کیا ہے؟ وہ سخت عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ آٹھواں اپنی بیوی کو طلاق دے کر حرام طریقے سے اپنے پاس رکھنے والا، نواں ظلم کا حکم دینے والا، اور 10واں تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کی توحید مقبول ہوگی؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی توحید نہیں، جس کی نماز نہیں اس کی زکوٰۃ نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مطلب جس میں نماز چھوڑی، نماز چھوڑ کر دوسرے اعمال کرے گا تو مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں قبول ہو گئیں تو دیگر اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور تندرستی کے باوجود نماز چھوڑ دینے والا جب برتن سے لقمہ اٹھاتا ہے، برتن سے نوالا اٹھاتا ہے تو لقمہ کہتا ہے اللہ پاک کے دشمن نے مجھے ایسے منہ کی طرف اٹھا لیا جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا۔ اور تندرستی کے باوجود نماز ترک کرنے والے کے چہرے کو اللہ پاک سیاہ فرما دیتا ہے، اس کے اخلاق تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، اس کے پڑوسی بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، اور بادشاہ وقت اس پر ظلم کرتا ہے۔ تندرستی کے باوجود نماز نہ پڑھنے والے کی گواہی مقبول نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بے نمازی کو کھانے میں شریک کرے یا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے، بے نمازی سے یہ جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے، نہ ہی بے نمازی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھے۔ کیوں؟ کہ شاید اس پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے اور یہ بھی بے نمازی کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تندرستی کے باوجود نماز قضا کر دینے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر یہ 3 عبارتیں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1، اے اللہ پاک کے حقوق ضائع کرنے والے، اے غضب الہی کے حقدار، جس طرح تو نے اللہ پاک کے حقوق ضائع کیے اسی طرح آج اللہ پاک کی رحمت سے بھی مایوس ہو جا۔ اللہ اکبر۔ مروی ہے جہنم بے نمازی سے کہتا ہے تو میرا دوست ہے، کاش اللہ پاک تجھے مجھ سے جلدی ملا دے۔ اللہ، جہنم اس کا انتظار کر رہا ہے اور میں تجھ سے نماز کا انتقام لوں، تو نماز کا دشمن ہے، اس لیے اللہ پاک تجھ پر غضبناک ہے۔ استغفر اللہ۔ اور جنت اسے کہتی ہے بے نمازی سے، اے دشمن خدا،
تو نے اللہ پاک کی امانت کو ضائع کیا، اس کے فرض کی ادائیگی میں سستی کی، میں تجھ پر حرام ہوں، اور اللہ پاک کی بندگی کرنے والے مجھ میں جہاں چاہیں قیام کریں، میری نہریں جاری ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، میرا نور 400 پھیل چکا ہے، اور میری حوریں آراستہ ہو چکی ہیں۔ تو نماز پڑھ، یہ ساری نعمتیں تجھے ملیں گی۔ جو نماز پڑھے گا اسے کتنی بڑی نعمتیں ملیں گی، اور نہ پڑھنے والے کو کیسے کیسے عذاب دیے جائیں گے۔ میرے پیارے اچھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا مختصر، اب مان جائیے، اللہ کے لیے مان جائیے، خدا را مان جائیے، نماز کی پابندی کیجئے۔ کچھ بھی کام ہو، سارے کام کاج روک کر، ساری مصروفیت روک کر نماز پڑھیے۔ یہ نہیں کہ وقت ہوتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، نہیں، ہمیں وقت نکالنا پڑے گا نماز کے لیے، ہمیں نماز کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ کتنے ضروری کام ہو، نیند ہو، جاڑا ہو، گرمی ہو، سستی ہو، دکانداری ہو، مکانداری ہو، جنگل میں ہو، میدان میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کھڑا نہیں ہوا جاتا، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھا نہیں جاتا، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو۔ پانی نہیں ہے دور دور تک تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، مٹی سے تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو۔ نہ نوکری کا بہانہ مانا جائے گا، نہ کام کا بہانہ مانا جائے گا، نہ بچوں کا بہانہ مانا جائے گا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں نا اسلامی بہنیں کہ بچے نے پیشاب کر دی، ہم بچے کو کھلا رہے ہیں، بچے کو سنبھال لیں۔ بھائی یہ بہانہ نہیں مانا جائے گا، نماز معاف نہیں ہے اس حال میں بھی۔ جب تک ہماری عقل سلامت ہے، جب تک اس جسم میں جان ہے، جب تک ہم پر نماز فرض ہے، اور نماز پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایک وقت کی نماز بھی چھوڑ دی، ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر، تو اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن نام پکارا جائے گا، اور اس دروازے سے اس کو ڈالا جائے گا جہنم میں۔ اللہ اکبر! کیسی چیخ و پکار مچی ہوگی، کیسا رونا دھونا ہوگا، کیسی بے بسی کا عالم ہوگا۔ کبھی غور کیا کیا ہوگا ہمارا؟ سب کے سامنے پکارا جائے گا، اے بے نمازی آ جا، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر بھی۔ ہم کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فجر کا پتہ نہیں، کبھی ظہر کا پتہ نہیں، کبھی عصر اور مغرب کا پتہ نہیں، اور کبھی عشاء کا پتہ نہیں۔ کیا ہو گیا تمہیں میرے مسلمان بھائیوں؟ نماز کی پابندی کرو، نماز صحیح ہے، سارے اعمال صحیح ہیں، سارے اعمال مقبول ہیں۔ غوث پاک کا فرمان ہے، پہلے فرائض و واجبات کی پابندی کرو، اس کے بعد سنت و مستحبات پر عمل کرو، اور جو فرض اور واجب کو چھوڑ کر، سنتوں کو چھوڑ کر نفلی کام کرتا، مستحب کام کرتا ہے، لکھا ہے میرے غوث پاک بھی فرماتے ہیں کہ اس کے سارے عمل مقبول نہیں ہوں گے، قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ رسوا اور ذلیل ہوگا۔ کہ فرض واجب چھوڑ دیے، اللہ کا حکم چھوڑ دیا، اللہ کی فرمانبرداری چھوڑ دی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھوڑ دیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر معاملات، ہمارے دیگر اعمال بھی مقبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو پہلے نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز فرض عین ہے، ہر ایک پہ ضروری ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ جیسے پڑھی جائے پڑھو، جس طرح پڑھی جائے نماز پڑھو۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز درست کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہماری پچھلی آڈیو اگر آپ سننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر، تو آپ سرچ کریں گے نواب زاہد علی کے بیان، تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے بیان مل جائیں گے، جس میں نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پاکی ناپاکی کے مسائل، فاتحہ کا طریقہ، جنازے کی نماز، سنتیں اور آداب، دعائیں، بہت کچھ مل جائے گا۔ نماز کے اذکار، قربانی کا طریقہ، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، اور بھی نہ جانے بہت کچھ مل جائے گا، کلمہ شریف وغیرہ بھی۔ تو آپ جب بھی خالی ہوا کریں تو آپ گوگل میٹ پہ جا کر یا یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیا کریں نواب زاہد علی کے بیان، اور سارے مسائل سنا کریں، سیکھا کریں، عمل کیا کریں، اور دوسروں کو بھیجا کریں ثواب کی نیت سے۔ اللہ پاک ہمیں خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہم سے غلطی ہوں
اللہ پاک ہماری تمام غلطیاں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔